ہم سب کو غصہ آتا ہے، کبھی ٹریفک میں، کبھی دفتر میں کسی بات پر، کبھی گھر میں۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہم اسے سمجھتے کتنا ہے؟ آج ہم جس چیز پر بات کر رہے ہیں وہ ایک بڑا دلچسپ ویڈیو اسکرپٹ ہے جو غصے کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتا ہے۔ اس میں اسلامی تعلیمات اور جدید نیورو سائنس کو ایک ساتھ بنا گیا ہے اور ایک بنیادی سوال اٹھایا گیا ہے: کیا غصہ صرف ایک شیطانی آگ ہے، ایک تباہی کا نام، یا یہ ایک انسانی توانائی بھی ہے جس میں کچھ تعمیری کرنے کی صلاحیت چھپی ہے؟ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ واقع ایک بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ ہماری تربیت ہی کچھ ایسی ہوئی ہے کہ غصے کو ہمیشہ ایک منفی چیز سمجھا جاتا ہے، ایک کمزوری جسے چھپانا چاہیے۔ لیکن یہ مواد ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کی سطح سے تھوڑا نیچے اتر کر دیکھیں کہ آخر یہ ہے کیا۔ یہ صرف کوئی اخلاقی مسئلہ نہیں، بلکہ ہمارے جسم اور دماغ کی ایک حقیقت بھی ہے۔ بالکل، اور اسکرپٹ کی شروعات ایک ایسی بات سے ہوتی ہے جو ہم سب نے کبھی نہ کبھی سنی ہوگی۔ ایک حدیث کا حوالہ ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا۔ تو جب میں نے یہ پہلی بار پڑھا، مجھے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ایک استعارہ ہے، غصے کی شدت اور چلن کو سمجھانے کا ایک طریقہ۔ لیکن کیا یہ صرف اتنا ہی ہے؟ یہی تو وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ گفتگو دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ اسکرپٹ کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک روحانی یا علامتی بات نہیں ہے۔ آج کی سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر سچ مچ ایک آگ سی بھڑک اٹھتی ہے، ایک حقیقی قابل پیمائش کیمیائی اور حرارتی رد عمل ہوتا ہے۔ سچ مچ؟ مطلب یہ جو ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ کوئی غصے سے جل بھن گیا، یہ صرف کہنے کی بات نہیں، اس کے پیچھے کوئی سائنس بھی ہے؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں، ہمارے دماغ میں بادام کی شکل کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جسے ایمگڈالا کہتے ہیں۔ آپ اسے اپنے جسم کا ایمرجنسی الارم سمجھ لیں، ایک پینک بٹن۔ جیسے ہی اسے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے، اب چاہے وہ خطرہ حقیقی ہو جیسے کوئی سانپ، یا محض محسوس کیا گیا ہو جیسے کسی کی کہی ہوئی کوئی توہین آمیز بات، یہ بٹن دب جاتا ہے۔ اور اس بٹن کے دبتے ہی پورا سسٹم الرٹ ہو جاتا ہوگا۔ بالکل، یہ ہمارے جسم کے لڑو یا بھاگو والے نظام کو، یعنی فائٹ اور فلائٹ رسپانس کو متحرک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایڈرینالین اور کورٹیسول جیسے سٹریس ہارمونز خون میں دوڑنے لگتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے اپنی گاڑی میں نائٹرو بوسٹر آن کر دیا ہو۔ آپ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، سانسیں تیز ہو جاتی ہیں۔ اس سارے عمل میں توانائی پیدا ہوتی ہے اور جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ جو غصے میں تپش یا گرمی محسوس ہوتی ہے نا، وہ ایک حقیقی بائیو کیمیکل واقعہ ہے۔ کمال ہے، یعنی صدیوں پہلے کہی گئی ایک بات، اس کی تصدیق آج کی جدید نیورو سائنس کر رہی ہے کہ غصے اور آگ کا تعلق صرف علامتی نہیں بلکہ حیاتیاتی بھی ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ اگر غصہ اتنا ہی فطری ہے، ایک بائیولوجیکل رد عمل ہے، ہمارے سسٹم کا حصہ ہے، تو پھر اسے مکمل طور پر برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ مطلب اسے جڑ سے ختم کرنے کا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ایک طرح کا تضاد نہیں لگتا؟ یہ بہت زبردست سوال ہے اور اکثر لوگ اسی الجھن کا شکار رہتے ہیں، اور اسکرپٹ اسی تضاد کو بہت خوبصورتی سے حل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسلام کا مقصد، میرا مطلب ہے مقصد غصے کو ختم کرنا ہے ہی نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورت آل عمران میں متقی لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے القاظمین الغیظ، یعنی وہ جو غصہ پی جاتے ہیں۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ جنہیں غصہ آتا ہی نہیں، بلکہ ان لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے جنہیں غصہ آتا ہے، وہ اسے محسوس کرتے ہیں لیکن پھر اسے پی جاتے ہیں، اس پر قابو پا لیتے ہیں۔ واہ، یہ تو پورا نقطہ نظر ہی بدل دیتا ہے نا؟ یعنی مسئلہ غصے کے آنے میں نہیں ہے بلکہ اس کے آنے کے بعد ہمارے رد عمل میں ہے۔ یہ ایک توانائی کی لہر کی طرح ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اسے ایک تباہ کن سونامی بننے دیں یا اسے کوئی مثبت کام لیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اسلام غصے کے وجود کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ چیلنج اس توانائی کو کنٹرول کرنا ہے، اور اگر آپ غصے کو مکمل طور پر دبا دیں، اسے کبھی ظاہر نہ ہونے دیں، تو اس کے بھی اپنے نفسیاتی نقصانات ہیں۔ وہ اندر ہی اندر پکتا رہتا ہے اور اکثر ڈپریشن یا اینگزائٹی کی شکل میں باہر آتا ہے۔ تو مقصد غصے کو دبانا یا ختم کرنا نہیں، بلکہ اسے صحیح راستہ دکھانا ہے۔ اس کا مالک بننا ہے، غلام نہیں۔
ٹھیک ہے، تو اب سب سے اہم سوال، قابو کیسے کیا جائے؟ خاص طور پر اس لمحے میں جب غصہ عروج پر ہو اور کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہو۔ اسکرپٹ میں کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات کا ذکر ہے جو اب سائنس کی روشنی میں دیکھیں تو کسی جدید لائف ہیک کی طرح لگتی ہیں، جیسے یہ کہ غصہ آئے تو کھڑے ہوں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوں تو لیٹ جاؤ۔ یہ بظاہر بہت سادہ سی باتیں لگتی ہیں۔ یہ سادہ ہیں، لیکن ان کے پیچھے بہت گہری سائیکالوجی اور فزیولوجی ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری جسمانی حالت، ہمارا پوسچر، ہماری ذہنی اور جذباتی حالت پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ کھڑے ہونے کی حالت سب سے زیادہ جارحانہ اور عمل کے لیے تیار حالت ہے۔ جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ غیر ارادی طور پر اپنے جسم اور دماغ کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ خطرے کی شدت کم ہو گئی ہے، اب سکون میں آ جاؤ۔ اس سے دل کی دھڑکن تھوڑی سست ہوتی ہے، بلڈ پریشر نیچے آتا ہے۔ اچھا، بیٹھنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن لیٹ جانا، یہ تو ایک بہت انتہائی قدم لگتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا خاص وجہ ہے؟ یہ غصے کی شدت پر منحصر ہے۔ لیٹنا اس عمل کو ایک قدم اور آگے لے جاتا ہے۔ یہ مکمل طور پر خود کو سپرد کرنے کی حالت ہے۔ اس حالت میں جسمانی طور پر جارحیت دکھانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ دماغ کو سب سے مضبوط سگنل بھیجتا ہے کہ اب کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ یہ غصے کے لیے جو بائیو کیمیکل ایندھن فراہم ہو رہا تھا اسے کاٹنے جیسا ہے۔ اور دوسری ہدایت وضو کرنے کی ہے۔ فرمایا گیا کہ پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ کیا یہ بھی صرف ایک علامتی بات ہے یا اس میں بھی کوئی ٹھوس سائنسی وجہ موجود ہے؟ اس میں بھی زبردست سائنس ہے۔ وضو صرف ایک مذہبی رسم نہیں ہے، یہ ایک مائنڈفولنس کی مشق بھی ہے۔ جب آپ غصے کی حالت سے نکل کر وضو کے عمل پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو آپ کا دھیان بھٹکتا ہے، اور جسمانی طور پر جب ٹھنڈا پانی آپ کی جلد، خاص طور پر چہرے، ہاتھوں اور گردن پر لگتا ہے تو یہ آپ کے اعصابی نظام کو پرسکون کرتا ہے۔ سائنس میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ڈائیونگ ریفلیکس کہتے ہیں، جو ٹھنڈے پانی کے چہرے پر پڑنے سے متحرک ہوتی ہے، اور یہ قدرتی طور پر دل کی دھڑکن کو سست کرتی ہے۔ تو یہ ایک حقیقی فزیولوجیکل کولنگ سسٹم ہے جو جسمانی اور ذہنی دونوں سطحوں پر کام کرتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے یہ سمجھا کہ غصہ ایک حیاتیاتی آگ ہے اور اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے فوری اور عملی طریقے بھی موجود ہیں، لیکن کیا یہ آگ ہمیشہ بری ہی ہوتی ہے؟ کیا اس توانائی کا کوئی مثبت پہلو بھی ہے؟ بالکل، اور یہ اس بحث کا شاید سب سے اہم حصہ ہے۔ اسکرپٹ کے مطابق غصہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ جب یہ توانائی بے قابو ہو کر غلط سمت میں نکلتی ہے تو یہ تباہی مچاتی ہے۔ یہ رشتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، صحت کو برباد کرتی ہے۔ یہ وہ شعلہ ہے جو سب کچھ بھسم کر دیتا ہے۔ اور اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ عام زندگی میں اس کا مثبت استعمال کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مثال؟ ضرور، ذرا سوچیں، جب آپ اپنے ارد گرد کوئی ناانصافی دیکھتے ہیں، معاشرے میں غربت، دفتر میں کسی کے ساتھ زیادتی یا دنیا میں کہیں ظلم، تو آپ کے اندر جو ایک بے چینی اور ابال پیدا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر غصے کی ہی ایک شکل ہے۔ یہی جائز غصہ آپ کو اس کے خلاف آواز اٹھانے، امر کرنے اور تبدیلی لانے پر مجبور کرتا ہے۔ تاریخ میں جتنے بھی بڑے سماجی انقلابات آئے ہیں ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں ناانصافی پر جائز غصہ ہی کار فرما تھا۔ تو یہی توانائی جب ایک مقصد اور اصول کے تابع ہو جائے تو تعمیری قوت بن جاتی ہے۔ یعنی بات پھر وہی توازن پر آ گئی۔ اسکرپٹ میں قرآن کی آیت امتن وسطا یعنی متوازن امت کا حوالہ بھی ہے۔ تو یہ توازن صرف عبادات اور دنیاوی معاملات میں نہیں بلکہ اپنے جذبات کو سنبھالنے میں بھی ہے۔ بالکل، اصل چیلنج ہی یہی توازن ہے۔ غصے کی توانائی کو مکمل طور پر دبا دینا بھی نقصان دہ ہے اور اسے بے لگام چھوڑ دینا بھی تباہ کن ہے۔ صحیح راستہ اسے قابو میں رکھ کر مثبت مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ لیکن جب یہ توازن بگڑ جاتا ہے اور غصہ ایک عارضی کیفیت کے بجائے ایک مستقل عادت بن جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ہر وقت ہی ایک چڑچڑے پن اور غصے کی حالت میں رہتے ہیں۔ اسکرپٹ میں اس کے جسمانی اور ذہنی نقصانات کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، اور یہ بہت سنگین نقصانات ہیں۔ جب کوئی شخص دائمی غصے کا شکار ہو تو اس کے جسم میں سٹریس ہارمون کورٹیسول کی سطح مسلسل بلند رہتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنی گاڑی کو ہر وقت پہلے گیئر میں پوری رفتار سے چلائیں، انجن جلد یا بدیر جواب دے جائے گا۔
جدید تحقیق، جس کا حوالہ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹس میں بھی ملتا ہے، یہ بتاتی ہے کہ کورٹیسول کی زیادتی یہ دماغ کے ان خلیوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے جو یادداشت اور سیکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس سے ہائی بلڈ پریشر، سر درد اور یہاں تک کہ دل کی بیماریوں کا خطرہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس اسکرپٹ میں ایک بہت عام فہم لیکن گہرا محاورہ استعمال کیا گیا ہے، نہ دل بچہ نہ دماغ۔ یہ اس کیفیت کو بہت خوبی سے بیان کرتا ہے جب انسان مسلسل غصے اور تناؤ کی وجہ سے ذہنی اور جذباتی طور پر تھک کر کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور اسی اندرونی آتش فشاں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اسکرپٹ ہمیں ایک روحانی کولنگ سسٹم کا تصور دیتا ہے۔ جس طرح وضو کا پانی جسمانی حرارت کو کم کرتا ہے، اسی طرح کچھ روحانی اعمال ہمارے اندر کی اس آگ کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ ان میں اللہ کا ذکر، نماز، کچھ دیر کے لیے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کرنا، صبر اور سب سے مشکل کام درگزر کرنا اور معاف کر دینا شامل ہیں۔ اور قرآن کی وہ آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہاں یہ جو اطمینان یا سکون ہے، یہ دراصل دل کی ٹھنڈک ہی ہے۔ یہ وہ احساس ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کی بھاگ دوڑ کے باوجود کوئی ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس آپ کو ایک بڑا تناظر دیتا ہے۔ بالکل، یہ روحانی اعمال آپ کو اپنی ذات اور اپنی انا کے چھوٹے سے دائرے سے باہر نکالتے ہیں۔ جب آپ ایک بڑی حقیقت سے جڑ جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو اتنا پریشان نہیں کرتیں۔ اس سے آپ میں صبر اور درگزر کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، جو غصے کا سب سے مؤثر اور دیر پا علاج ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ غصہ بذات خود شیطان نہیں ہے، لیکن بے قابو غصہ یقینی طور پر ایک شیطانی اثر ہے۔ یہ ایک طاقتور توانائی ہے، ایک آگ کی طرح، اور جیسا کہ آگ کو سمجھداری سے استعمال کیا جائے تو وہ روشنی بھی دیتی ہے اور حرارت بھی، لیکن لاپرواہی سے چھوڑ دیا جائے تو وہ سب کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے سمیٹا۔ اسکرپٹ کی جو آخری تشبیہ ہے وہ اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ مقصد آگ کو بجھانا نہیں بلکہ قابو میں رکھنا ہے، شعلہ نہیں چراغ بننا ہے۔ شعلہ بے قابو، بھڑکنے والا اور تباہ کن ہوتا ہے، جبکہ چراغ قابو میں ہوتا ہے، وہ روشنی دیتا ہے اور دوسروں کو راستہ دکھاتا ہے۔ واہ، شعلہ نہیں چراغ بننا ہے، یہ سوچ تو اپنے اندر ایک پوری دنیا رکھتی ہے۔ یہ ہمیں غصے کو ایک دشمن کے بجائے ایک ذمہ داری کے طور پر دیکھنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہی سوچ ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر غصہ واقعی ایک توانائی ہے تو اگلی بار جب یہ لہر اٹھے تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں کہ اس توانائی سے کیا جلایا جا سکتا ہے اور کیا روشن کیا جا سکتا ہے۔ معاشرے کی یا اپنی ذات کی کون سی ایسی ناانصافی یا کمزوری ہے جسے اس توانائی سے ایک مثبت سمت دی جا سکتی ہے۔